ہماری پوری اکانومی ڈوبی ہوئی ہے اور سودی نظام یہاں پہ جو ہے وہ اس کا بدقسمتی سے نفاذ ہے. ہمارے بینکنگ سسٹم سارا, ہماری ساری معیشت ہی سود پہ چل رہی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کرتے ہیں اور ڈالر کو رو رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو سود کا خاتمہ ہو تو ہی معیشت تو کچھ بنے گا. جی بالکل. اب اگر آپ دیکھیں تو میں ایک ڈریم میں 2018 میں یہ ڈریم مجھے آیا تھا یا 19 میں آیا تھا, یہ آلریڈی یوٹیوب پہ اپلوڈیڈ ہے. اس میں کہتا ہوں کہ 72-73 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے, بہت سے حکمران آئے, فوج بھی آئی, سب نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح یہ ملک ترقی کرے, لیکن یہ ملک ترقی کرنے کی بجائے نیچے چلتا جا رہا ہے, تنزلی کا شکار ہے. جی. تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرنے کی کوشش نہیں کی. کیا بات ہے. اور جب ہم کوئی پلان بناتے ہیں تو اللہ کی مدد ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی, تو وہ پلان جتنا مرضی اچھا وہ کامیاب ہی نہیں ہو پاتا. قاسم بھائی, آپ جب یہ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں, آپ نے بتایا یوٹیوب چینل بھی ہے, تو ٹرولنگ بھی تو کرتے ہوں گے لوگ؟ بہت زیادہ, یہ بہت زیادہ, یعنی ایون گالم گلوچ بھی ہوتی ہے. اچھا. تو لیکن میں یہ ڈریم شیئر کر رہا ہوں تو صرف اللہ اور حالانکہ آپ کسی کا نقصان تو نہیں کر رہے. جی, اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کی خوابوں میں سچائی نہیں تو آپ کے نقصان ہے. لوگوں کا تو کوئی, لوگوں کو آپ کوئی, میں سمجھتا ہوں کوئی بھلے کی بات ہی بتا رہے ہیں کہ شرک سے رکو. اسی موضوع کے اوپر دوبارہ آتے ہیں. 3 متعدد بار یہ ہوئی ہے کہ شرک سے بچو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی مرضی ٹرولنگ ہو, عوام تو آپ کو پتا ہے ذرا تھوڑا سا چسکے وسکے لیتی ہے. سوشل میڈیا پہ تو ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں, عوام ہر قسم کی وہاں پہ موجود ہے. کوئی ٹائم پاس کرنے والے موجود ہیں, کوئی وہی بات ہے نا, فنکاری کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں, اور کوئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی سے نہیں نوازا, تو جہالت ہے, جہالت کے اندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو آگے میں بات کرتے ہیں. اور آپ کوئی ایسی بات تو کر بھی نہیں رہے کہ جس سے کسی کو کوئی اعتراض ہو. شرک سے روک رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں مجھے خواب آیا ہے, تو بھائی کون سا خواب میں غلط چیز آ گئی ہے, یا آپ کون سے کوئی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات لوگوں کو بری لگنی نہیں چاہیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو میرا پہلا کوشچن تھا, کیا خوشخبری ہے پاکستانی عوام کی؟ خوشخبری دے دیں. عوام ڈپریسڈ ہے, مایوس ہے, عوام کا کوئی پرسان حال نہیں. عوام بیچاری جو ہے نا, ایک امید دے دیں گے نا, یقین کرے عوام آپ کو پیر مان کے آپ کے پیچھے چل پڑے گی. عوام کو ایک بندہ چاہیے جنہوں خوش کر دے. آج جب پروگرام دیکھ رہے ہو کچھ لوگ, تو بس خوش ہو جائیں وہ پروگرام دیکھنے کے بعد, یار ایک قاسم بھائی کو خواب آ گیا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. پوری قوم یقین کر اتنی بھولی عوام ہے, پوری قوم نے جو ہے نا آپ کو دعائیں دینی ہے. وہ 10 سال بھی کاٹ لے گی آپ کے اس خواب کے چکر میں. قوم بھولی ہے, بڑی معصوم ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں صرف اپنے خواب شیئر کر رہا ہوں, میں کوئی اللہ معاف کرے نہیں, آپ نے مجھے کہا تھا خوشخبری ہے خوابوں میں. ڈرینز میں آپ کو بتاتا ہوں, اب خوشخبریوں والی ڈرینز میں بتاتا ہوں. خوشخبری میں اب ہم نے کوئی برا خواب نہیں سننا. جی, اب ہم نے کامیابی والی ڈریم سننی ہے. اب بتانا آپ نے نواز شریف کامیاب ہے یا زرداری صاحب کامیاب ہیں. خان صاحب کا تو جو ہوگا وہ ویسے میں نے پوچھنا ہے آپ سے خان صاحب کے حوالے سے کہ اب ان کا کیا فیوچر ہے, یا اس کے حوالے سے خواب ہے. لیکن اب ذرا خوشخبری والی کوئی ڈریم. اب خوشخبری والی یہ ہے کہ جو میرے ڈریمز ہیں, یعنی یہ جو میں نے یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے 2015 میں یوٹیوب کے اوپر. آپ کو یوٹیوب پہ سبسکرائبرز کتنے ہیں؟ 3 لاکھ سے اوپر ہیں. کیا بات ہے, زبردست. تو جب میں نے یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیا تو سب میں اکیلا تھا, اور اب اللہ کی رحمت سے پوری دنیا سے لوگ بلیو کر رہے ہیں, ایون امریکہ سے. آپ کی اپنی ایک جماعت ہوگی جو آپ کو فالو کر رہی ہوگی. یہ بس اللہ کی خاص رحمت ہے, اور ہم سب پیغام یہ دے رہے ہیں کہ شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں. پھر یہ کرتے کرتے یہ جو ڈریمز ہیں نا, یہ آرمی چیف تک پہنچتے ہیں. اچھا, آپ کا؟ جی. تو آرمی چیف پھر یہ ڈریمز سنتے ہیں, جیسے ابھی میں یہ بیان کر رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرمی چیف کے خواب میں جا کے تو ان کو گواہی دیتے ہیں کہ قاسم کے خواب اللہ کی طرف سے ہیں, وہ اپنے خوابوں کے معاملے میں کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا. اچھا, یہ آرمی چیف کو خواب ہے, آئے گا, یہ آئے گا بعد میں. میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی یہ ڈرینز پھیلتے جا رہے ہیں. پھر میں نے 2015 میں ایک آدمی سے ڈسکشن کی تھی کہ یہ ڈرینز کیسے پھیلیں گے. میں نے کہا پہلے شروع میں عام لوگ بلیو کریں گے, پھر یہ بات کرتے کرتے میڈیا اینکرز تک جائے گی, پھر پولیٹیشنز, پھر کرتے کرتے اسی دوران پھر میڈیا تک. تو آپ فرسٹ سٹیپ پہ تو آپ آگے ہیں میڈیا. جی, یہ اللہ کی مدد ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ خراب بھی ہوتے چلے جاتے ہیں.
تو لیکن ساتھ ساتھ یہ ڈریمز بھی پھیلتے چلے جاتے ہیں. پھر کچھ میڈیا اینکرز ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آخر اس کے خواب سن لینے میں حرج ہی کیا ہے. تو پھر آرمی چیف جو ہوتے ہیں نا وہ میرے خوابوں کو سنتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو وٹنس ملتی ہے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ قاسم اپنے خوابوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا. مطلب وہ خواب آ گیا ہے کہ آپ خواب دیکھیں گے, آپ کے خواب مشہور ہوں گے, میڈیا تک پہنچیں گے, بیوروکریسی تک پہنچیں گے, پھر پولیٹیشین تک پہنچیں گے, مطلب اقتدار کے ایوانوں میں آپ کے خواب ڈسکس ہوں گے, یہاں تک کہ آرمی چیف کو خواب آ جائیں گے. مطلب خواب کے اندر کی ایک سٹوری ہے. جب وہ ڈریمز سنیں گے اس کے بعد ان کو یہ ڈریم آئے گا کہ قاسم اپنے خوابوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا, اس کے خواب سچے ہیں, اور بالکل ویسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ قاسم کو مطلب میں ایکسپیکٹ کروں ایک خواب جی آپ کے حوالے سے. نہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. میں بھی تو ایک چلے میڈیا پرسنالٹی تو ہوں. آپ استخارہ کریں, انشاءاللہ اللہ میں استخارہ کروں, رہنمائی کریں. میں استخارہ کروں کیا آپ استخارہ کس حوالے سے؟ جیسے ابھی آپ کو وہ حمزہ بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے جیسے استخارہ کیا, آپ بھی کریں کہ قاسم بھائی جو بات کر رہے ہیں اس میں صداقت ہے یا نہیں. جی اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر آرمی چیف جو ہوتے ہیں اور باقی جو ہے نا وہ بولڈ سٹیپ اٹھاتے ہیں. پھر شرک جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے لیول پہ ختم کیا جاتا ہے, بین ہو جاتا ہے, جی لا بن جاتا ہے, قانون نافذ ہو جاتا ہے کہ جو بھی شرک کرے گا اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی. فائن ہوگا. یہ والا فائن تو چھوٹی سی چیز ہے. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میرے اگر خواب سچے ہو رہے ہیں تو لوگ خود بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. بالکل. تو جب شرک سے پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج آ رہا ہے, لوگوں تک پہنچ رہا ہے, آپ کے ذریعے سے یہ آپ کا کلیم ہے. ان شارٹ سم اپ کر دیں چیزوں کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عوام کو ایک میسج کنوے ہو رہا ہے آپ کے تھرو. That's what you're claiming. جی آپ ایسے خواب, جی آپ ایسے کہہ لیں, یہ بس جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے. لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کر رہے ہیں, آئی ایم شیور, میں نے اصل معذرت کے ساتھ میں کیونکہ یوٹیوب وغیرہ اتنا یوز نہیں کرتا تو آپ کا میں نے چینل نہیں کبھی دیکھا, لیکن آئی ایم شیور کہ میں اب انشاءاللہ آپ کو اسٹڈی بھی کروں گا. اب تک کی گفتگو کے مطابق شرک سے روک رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں شرک کی تباہ کاری ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اتنا بدحال ہے. ہم جہاں پہ تھے نا, اب مجھے بتائیں شرک ہو گیا جی. اب ہم نے جب آرمی چیف کو پتا چل یا وٹنس مل گئی, اس کے بعد پھر قانون بن جاتا ہے اور شرک سے پاک کیا جاتا ہے. پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور پھر اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے اور پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کرتا ہے. اتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے کہ جو یورپ کے اور امریکہ کے جو لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم تو بڑی پست قوم تھی اور یہ کیسے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور یہ ہم سے بھی آگے نکلتی جا رہی ہے. مطلب پھر تو خان صاحب کی بات بھی سچی ہوگی, ہم قرضے دیں گے, ان کو نوکریاں دینے آئیں گی یہ لوگ. بالکل ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. اور پھر اچھا مطلب یہ ہوگا, یہ آپ شور ہیں اس بات جی, یہ انشاءاللہ ایسا. تو میں یہ بلکہ اگر کوئی بیوروکریسی کے اندر, فوج کے اندر یا کوئی حکمران میری یہ بات سن رہا ہے تو محمد قاسم بھائی کے مطابق جو ہے اس ملک سے شرک کا خاتمہ کر دیں. ان کو خواب آ چکا ہے یہ کہ اس ملک سے شرک کا خاتمہ کر دیں, ملک ٹریک پہ چل جائے گا, یہاں تک ترقی کر لے گا پاکستان کہ یورپ, امریکہ, تمام تر دنیا کے لوگ یہاں پہ نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے. یہاں پہ ہم پاکستان جو ہے وہ دوسرے ممالک کو قرضہ دے گا, اتنی ترقی کر لے گا اور لوگ ایک مثال بنا دیں گے پاکستان کو. یہ اتنے بدحال لوگ تھے, اتنے ترقی کر گئے, جیسے لوگ چائنا کی مثال دیتے ہیں, انڈیا کی مثالیں دے رہے ہیں, بنگلہ دیش کی مثال دے رہے ہیں, وہ بھی ہمارے ارد گرد والے. میں نے اس لیے مثال دی ہے کہ یہ تو ہماری ایک ساتھ کی مثالیں ہیں, بڑی ترقی کر گئے ہیں. اچھا انشاءاللہ ایسے ہوگا.